ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ النازعات کا دوسرا حصہ سیکھیں گے کہ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور عام طور پر اس میں کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ۔ اذ میں ذال ہے، اس کو زا نہیں پڑھنا۔ ناداہ جیسے نون کے بعد الف ہے اور نون کو ذرا کھینچ کے پڑھ رہے ہیں نا، اسی طرح دال کو بھی کھینچ کے پڑھنا۔ ناداہ دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر بھی الف کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے، ناداہ نہیں پڑھنا۔ ربہ ہاں پہ الٹا پیش ہے، تو الٹا پیش جو ہے یہ واو کی طرح پڑھا جاتا ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا، ربہ نہیں پڑھنا۔ مقدس میں بڑا قاف ہے، اس کو مقدس نہیں پڑھنا، چھوٹے قاف سے نہیں پڑھنا۔ مقدسی سین پڑھنی ہے، صاد یا سا کی آواز نہ آئے۔ طویٰ میں طا ہے، اس کو تا نہیں پڑھنا۔ طویٰ وقف کریں گے تو ایسے پڑھیں گے، اور اگر ملا کے پڑھنا ہو تو پھر پڑھیں گے طویٰ نذهب، پھر یہاں پہ نون ظاہر کرنا ہوگا۔ اذهب الى فرعون انه طغى۔ اذهب میں ذال ہے، زا نہیں پڑھنی، اور آگے چھوٹی ہا ہے۔ الى لام پہ کھڑی زبر ہے، اس کو الف کی طرح پڑھنا ہے۔ فرعون کی را باریک ہوگی، انا پہ غنہ ہوگا۔ طغا میں طا ہے، تا نہیں پڑھنی، طا بھی پر کرنا ہے، غین بھی پر کرنی ہے، اور غین پہ کھڑی زبر ہے، اس کو الف کی طرح پڑھنا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ۔ فقل میں بڑا قاف ہے، اس کو فقل نہیں پڑھنا۔ اگر قل پڑھیں تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اور اگر کل پڑھیں تو اس کا مطلب ہے آپ کھا لیجئے، تو معنی بہت زیادہ غلط ہو جائے گا۔ حل لکا، لکا میں چھوٹا کاف ہے، الا پہ مد ہے، ان پہ غنہ کرنا ہے، تزکا میں زا پڑھنی ہے، ذال نہیں پڑھنی، اور تزکا میں چھوٹا کاف ہے۔ تزکا زا سے پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، ذال سے پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذبح، تو کتنا فرق پڑ گیا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ اہدیہ میں چھوٹی ہا ہے، اہدیہ کا اور ربکا میں چھوٹا کاف پڑھنا ہے۔ الى لام پہ کھڑی زبر ہے، اس کو الف کی طرح پڑھنا ہے۔ فتخشا خا کو پر کرنا ہے، شین کو کھینچ کے پڑھنا ہے، الف کی طرح پڑھنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ۔ را پہ کھڑی زبر، اس کا خیال کرنا ہے۔ کبرا میں چھوٹا کاف ہے، اور را پر پڑھی جائے گی، را باریک نہیں ہوگی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ۔ کذب ذال کے ساتھ ہے، اس کو زا نہیں پڑھنا۔ عصا صاد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عصا کا معنی نافرمانی کی، اور اگر سین پڑھیں عصا تو اس کا مطلب ہوتا ہے امید ہے، شاید، امید اور شاید کے معنی میں، تو معنی بہت تبدیل ہو جائے گا، اس لیے عصا میں صاد پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنی۔ ثم ادبر یسعی۔ ثم کی میم پہ غنہ کرنا ہے، ادبر را کو پر پڑھنا ہے، یسعی عین پڑھنی ہے، حمزہ نہیں پڑھنا۔ فحشر فنادى۔ حشر میں بڑی حا ہے، اور را بھی پر پڑھنی ہے۔ فقال انا ربكم الاعلى۔ فقال میں بڑا قاف ہے، اس کو بڑا قاف ہی پڑھنا ہے، کالا چھوٹا کاف نہیں پڑھنا۔ بڑے قاف سے اگر پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہا، چھوٹے کاف سے پڑھیں تو اس کا مطلب ہے
پیمائش کی، ماپ کیا، کسی چیز کو برتن سے ماپا۔ ربکم میں چھوٹا کاف ہے، را پر پڑی جائے گی، اعلیٰ میں عین ہے، اس کا خیال کرنا ہے، آخر میں لام پہ کھڑی زبر ہے، اعلیٰ، اعلیٰ ایسے نہیں پڑھنا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ اخذ میں ذال ہے، اس کو ذا نہیں پڑھنا۔ اخذہ اللہ، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھنا ہے۔ نکال الآخرہ، آخرہ میں را پر پڑھنی ہے۔ والاولی، لام پہ کھڑی زبر ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان پہ غنہ کرنا ہے۔ لعبرہ، را کو پر پڑھنا ہے، لعبرہ میں عین ہے، اس کو عبرہ نہیں پڑھنا۔ عبرت کا مطلب ہوتا ہے عبرت، نصیحت، اور اگر خدا نخواستہ عبرہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوئی، تو کتنا معنی میں فرق پڑ جائے گا۔ لمن، یہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ یخشا، شین پہ کھڑی زبر ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، ان کے نون پہ غنہ ہوگا، خلقاً کی خا بھی پر پڑی جائے گی، قاف بھی پر ہوگا۔ ام السماء، الف پہ مد کرنی ہے۔ بناہا، جیسے ہا کو کھینچ کے پڑھنا ہے، نون کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، رفع کے را پر پڑھنی ہے۔ سمکہا فسواہا، دونوں جگہ چھوٹی ہا ہے، اور سوا میں سین پڑھنی ہے، صاد یا ثا نہیں پڑھنی۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اغطش، غین کو پر پڑھنا، طا کو پر پڑھنا، تا نہیں پڑھنی۔ لیلہا اور ضحاہا، لیلہا میں چھوٹی ہا ہے، ضحا میں پہلے بڑی ہا ہے، پھر چھوٹی ہا ہے۔ اخرجہ کی خا بھی پر پڑھنی ہے، را بھی پر پڑھنی ہے۔ ضحا میں ضاد پر پڑھنا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ، ضاد پر پڑھنی ہے، ضا یا ذال نہیں پڑھنی۔ بعد میں عین ہے، اس کو حمزہ نہیں پڑھنا۔ ذالک میں ذال ہے، اس کو ذا نہیں پڑھنا۔ دحاہا، دونوں ہا اکٹھی ہو گئی ہیں، پہلے بڑی ہا ہے پھر چھوٹی، اس کا خصوصی خیال کرنا ہے۔ دحاہا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج، خا کو پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ منہا میں چھوٹی ہا ہے، ماءہا میں بھی چھوٹی ہا ہے، مرعاہا میں بھی چھوٹی ہا ہے۔ ماء، الف پہ مد کرنی ہے۔ مرعا، عین پڑھنی ہے۔ مرعا، حمزہ نہیں پڑھنا۔ مرعا کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کے چرنے کی جگہ، چراگاہ، اور اگر حمزہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے دیکھنے کی جگہ، تو معنی میں بہت فرق پڑ جائے گا، اس لیے تلفظ کا خصوصی خیال کرنا ہے۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی تجویدی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کو قرآن پاک درست کرنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوی، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى،
وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها صدق الله العظيم। अगले सबक तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।